خواتین حضرات، اٹیچمنٹ، رشتے، محبت، یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور میں جب بہت چھوٹا تھا تو جو بہت ساری پوئمز پڑھائی گئیں نرسری رائمز کے طور پر، ان میں ایک پوئم تھی جیک اینڈ جل، اور میرا یہ اب ایمان پکا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ساری پوئمز جو میں نے بچپن میں نرسری رائمز کے طور پر پڑھی تھیں، اس میں ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار بھی شامل ہے، اور 5 چوہے گھر سے نکلے اور کرنے چلے شکار بھی شامل ہے۔ یہ تمام پوئمز مجھے اور آپ کو بڑے ہو کر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو صرف غالب کی شاعری اور اقبال کی شاعری ایسی نہیں ہے کہ جو جب آپ بڑے ہوں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ نرسری رائمز کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اگر آپ انہیں دوبارہ پڑھیں۔ تو یہ جو نظم ہے یہ ایکچولی رشتوں کے بارے میں ایک بہت کمال کا سبق رکھتی ہے، اس لیے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا ہے۔ جیک اینڈ جل went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. تو اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمبلائز کر کے رشتوں کے حوالے سے اس نظم کو پڑھیں تو یہ کہ جیک اور جل کی دوستی تو تھی ہی، صاف ظاہر ہے، تو اب ایک بڑا کمال کا رشتہ تھا، لیکن ان کی جو خالی بالٹی تھی، یہ جب خالی ہو گئی بالٹی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اس کو کسی پہاڑی پر چڑھ کر کسی اور جگہ سے جا کر اسے بھر کے لانا ہے۔ تو جب چڑھے جیک صاحب تو پھر وہ جل بھی پیچھے گئیں، صاف ظاہر ہے، کیونکہ ان کو بھی وہ محبت کی بالٹی بھرنی تھی تاکہ جب واپس لائیں تو پھر اسی محبت میں نہانے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیک گر گیا بیچارہ، جس پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا وہاں پر ٹھوکر کھائی اور نیچے گرا، صاف ظاہر ہے بالٹی بھی گر گئی، اور چونکہ ایک اور جو ان کے پیچھے بھاگی جا رہی تھیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے محبت کی بالٹی بھرنے، وہ بھی پیچھے پیچھے آئیں اور گر گئیں۔ خیر، اس نظم کا ایک دوسرا حصہ ہے جو کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا، وہ یہ کہ وہ جو جیک تھا وہ اس کے بعد جل کو تو بھول گیا اور بالٹی کو بھی بھول گیا، اور بھاگ کے گھر پہنچا اور جا کے ونیگر کے ساتھ اپنے زخم کو دھویا اور پٹی باندھ کے سو گیا۔ تو یہ تو دوسرا حصہ ہے جو کہ آپ ہمیشہ پڑھنا چاہیے جب بھی یہ پوئم آپ کو یاد آئے۔ تو یہ ہوتے ہیں جیک عام طور پر، تو جل کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، پھر سیکنڈ ہاف میں کہ اس کا کیا بنا، بالٹی کا کیا بنا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو مجھے آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر محبت کی بالٹی جیک اور جل کے درمیان ختم ہو جائے تو اسے کسی پہاڑی پہ جا کے دوبارہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس بالٹی کو ایک دفعہ پھر نئے کسی لیکوڈ سے بھرنے کی کوشش کریں، نئے انداز سے جیک اور جل اپنے رشتے کو ڈٹرمن کریں، اور یہ ڈسکور کریں کہ ایک اور پہاڑی پہ چڑھ کے اس بڑھاپے میں اس پہاڑی پر کہیں ٹمبلنگ ڈاؤن آ رہے ہوں دونوں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اسی بالٹی میں کچھ ایسا بھرا جائے جو یہیں موجود ہو آپس میں بیٹھ کر۔ یہ ہے رشتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ری ڈیفائن کرنے کا سمبلزم۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس پیل میں پہلے ہی تھا، اس بالٹی میں پہلے ہی تھا، اسی کو دوبارہ سے کہیں اور سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر رشتوں میں ہم یہ طے کر لیں کہ رشتے بھی ہمارے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، تو ان میں وہ ٹین ایج لو اور ٹین ایج کمپیشن اور وہ جو شدتیں تھیں جذبوں کی اور جو ٹائپ آف لیکوڈز اس بالٹی میں موجود تھے، ختم ہو گئے یار۔ وہ کیا ہو گیا؟ کسی اور چیز سے تو بھریں اسے۔ بالٹیاں تبدیل کرنے کی، رشتے بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نئے لیکوڈ، نئے میڈیم ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو محبت کا رشتہ قائم ہوا تھا رانجھا اور ہیر میں، یہ ایک بانسری کی بنیاد پہ تھا، لیکن جب اگر کہانی تھوڑا سا ٹرن لیتی اور اس طرح نہیں ہوتی اور قیدو صاحب نہیں آتے
ان کی زندگی میں، تو پھر کیا ہوتا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے اور آہستہ آہستہ یہ بالٹی جس میں سر بھرے ہوئے تھے ونجلی کے رانجھے کے، یہ تو ہو جاتے ختم. اور کچھ عرصے کے بعد ہیر کو یہ بانسری اتنی نہیں بھاتی جتنی اس زمانے میں بھا رہی تھی. تو پھر انہیں کچھ مل کے نئے کام کرنے کی اور ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی. اور وہ جو نئے کام اور نئے سر اور نئے ایسے شاہکار نغمے ان کو بنانے پڑتے جو ایک دوسرے کو لبھانے میں کام آتے. کہنا یہ ہے کہ رشتوں کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں کیا چیز دونوں رشتوں کو قائم اور دائم رکھ سکتی ہے، روبسٹ بنا سکتی ہے، زیادہ طاقتور بنا سکتی ہے. اس کے لیے بھاگم بھاگ کہیں اور سے جا کے پیل آف واٹر بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھیں، آئیے دونوں مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ کیسے میرا اور آپ کا رشتہ دوبارہ سے بھر جائے، یہ چھلکنے لگے اسی طرح دوبارہ سے جیسے یہ شروع میں تھا. ہاں، اس دفعہ ہم اس بالٹی میں صرف پانی نہیں بھریں گے، بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں، محبت کے کچھ اور پرتو، محبت کے کچھ اور انداز ہیں جن سے اس کو اب بھرنا ہے. یہ وہ ری انٹرپریٹیشن ہے رشتوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رشتوں میں دوبارہ سے ایک تازگی اور دوبارہ سے ایک روبسٹنس اور شدت پیدا کر سکتے.